اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری سوشل میڈیا مارکیٹنگ، فری لانسنگ، آن لائن بزنس کیسے کرتے ہیں، آن لائن کاروبار کیسے کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی جاب سے پراپر مقام کے اوپر جا کے اپنی نوکری کا آغاز کیسے کرتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے جو آن لائن پیٹرنز ہیں پیسہ کمانے کے، جو آج کی دنیا کا ایک بنیادی اور لازمی حصہ بن چکے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، یہ ہمارا جو لیکچر ہے جی کلاس کا وہ جاری ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو، اس لیے نہیں کہ آپ یہاں پہ کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں، میں اسپیسیفکلی آپ کو اس لیے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ گریٹنگز دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے آج کی دنیا کی لازمی ان سکلز کو سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بغیر آج کی دنیا میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی ٹاپک کی جانب۔ میں تمہید جو ہے وہ کل باندھ چکا، کل والی کلاس آپ دے چکے ہیں، آج ہماری سیکنڈ کلاس ہے، سو جسٹ موو آن کرتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو اور ہم ٹو دا پوائنٹ اپنے کام کو مکمل کر سکیں۔ کل والی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا فری لانسنگ یا اس طرح کے باقی پیٹرنز میں جو بیسک آپ کی نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اے ڈی ایس کی ایجنسی کا ڈیلرشپ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اے ڈی ایس کی ایجنسی کی ڈیلرشپ لے لیتے ہیں تو دین آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان یا پاکستان سے باہر نوکری کر سکیں یا فری لانسنگ کر سکیں یا آن لائن ارننگ کی طرف جا سکیں، کیونکہ کلائنٹ جو ہے اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اس کے ڈیفرنٹ ایسٹس ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیلرشپ کا ہونا لازمی تھا۔ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں جب آپ کلاس میں نیکسٹ آئیں گے تو آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے جب کل کلاس کے اندر آنا ہے تو آپ کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک عدد جی میل کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے، ایک عدد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس سم یعنی کہ فون نمبر ہونا لازمی ہے، اور ایک عدد آپ کے پاس جی میل کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے۔ 3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی تھی، میں سلائٹلی یہاں پہ دوبارہ ٹائپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی کلیئرٹی آف مائنڈ جو ہے وہ باقی رہے۔ اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ 3 تھیں۔ نمبر 1 آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ، نمبر 2 آپ کا ایک عدد جی میل کا اکاؤنٹ، نمبر 3 آپ کی سم یعنی کہ آپ کا فون نمبر۔ یہ 3 ریکوائرمنٹس تھیں جی جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، اب اے ڈی ایس کے بارے میں کل ہم نے بات کر لی ہے، آج میں اس میں مزید جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ یعنی سمپل جو اے ڈی ایس ہے وہ آپ کی وہ ایڈ ایجنسی ہے جو کہ آپ سے اشتہار لیتی ہے اور دنیا بھر میں انٹرنیشنلی جہاں کہیں پہ بھی آپ کا کلائنٹ کہتا ہے میرے اشتہار کو چلاؤ، وہاں پہ آپ کے کسٹمر کے ایڈ کو یہ موبائل کے اندر پلیس کر دیتی ہے، بہت زیادہ ٹارگیٹڈ، بہت زیادہ ایکوریسی کے ساتھ، بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں میچورٹی ہوتی ہے اس طرح کے ایڈز کے اندر۔ یہ دائیں بائیں فضول موبائلز میں نہیں جاتا، اسی موبائل میں ایڈ جاتا ہے جس میں موبائل کا یوزر اس پروڈکٹ کو پرچیز یا اس سروس کو لینا چاہتا ہے، یوز کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جی، اس میں ڈیموگرافک یوز ہو رہا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ کیا ہے وہ ہم آگے سارا سیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک کل ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ جو ہے وہ لینے کے لیے فیس بک، جی میل اور سم، یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ 3 چیزیں دستیاب ہوں گی، کیونکہ پہلے یہ چیزیں نارملی دستیاب ہوتی ہیں۔ اچھا، اب سٹارٹ کرتے ہیں فیس بک سے۔ اے ڈی ایس کی جو ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کی سیکیورٹی وال بلڈ اپ ہوئی ہو، اور ہیکر جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیکنگ سے پاک ہو، ہیکنگ کے مسائل سے آپ آزاد ہوں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہیکنگ سے کیوں بچنا ہے، مطلب اتنی زیادہ باؤنڈیشن کیوں ہے کہ آپ سے اے ڈی ایس کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ہیکنگ سے بچیں، آپ نے سیکیورٹی وال بلڈ اپ کرنی ہے۔ ہیکنگ بیسیکلی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آن لائن انٹرنیٹ کی دنیا میں جو سارے کرائم ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ کسی کے اکاؤنٹ چوری کر لیتے ہیں، کسی کے یوزرز، کسی کے فالوورز، کسی کا سٹور یا کسی کی ویب سائٹ
وغیرہ کو ہیک کر لیتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ جو سارا پروسیس ہے یہ ہیکرز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک سائبر کرائم ہے، انٹرنیٹ پہ ہونے والا ایک جرم ہے یہ. تو یہ سب اب جانتے ہیں، لہٰذا میں اس سے زیادہ مزید اس پہ بحث نہیں کروں گا، آگے چلتا ہے. آپ کا جو ADS ہے، جو آپ کی مین ایجنسی ہے جو کہ آپ سے آپ کے اشتہار لے کے انٹرنیشنلی پلیس کرتی ہے، وہ ایجنسی اس بات پہ بضد کیوں ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کہتی ہے کہ جناب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اینٹی ہیکر ایکٹیویٹی، یعنی کہ سیکیورٹی وال اس کی بنی ہونی چاہیے اور ہیکر سے پاک ہونا چاہیے. ریزن اس کی کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے جی کہ جب آپ یہ کام کریں گے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا جب آپ کام کرتے ہیں یا فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں یا ایڈ ایجنسی کا کام کرتے ہیں یا آپ اپنا آن لائن کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے کسٹمر کا آن لائن کاروبار آپ رن کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں یا اس کا یوٹیوب چینل ہے اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کسی بھی طرح سے اگر آپ اپنے کسٹمر کو سروس دے رہے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، ویب سائٹ مارکیٹنگ کی، SEO کی، جو بھی آپ سروس دے رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ سیکھیں گے اس کورس میں، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ کسٹمر تو بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، لاہور میں، پنڈی میں، ملتان میں، UK میں، لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں. وہ کسٹمر آپ کے گھر تو نہیں بیٹھا ہوا. اگر آپ کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ کسٹمر آپ کے مطلب آپ کا جو جاب جس نے آپ کو دی ہے وہ آپ کے ساتھ ہی آپ سے کام کروا رہا ہے. لیکن یار اگر آپ نوکری نہیں کرتے، اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہو یا اپنی ایڈ ایجنسی رن کرتے ہو، تو آپ کا کسٹمر ہو سکتا ہے لاہور میں ہو سکتا ہے امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، کینیڈا میں ہو. اب اس کیس میں امپورٹنٹ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے کسٹمر کی کیا چیز ہوتی ہے. آپ کے پاس آپ کے کسٹمر کے ایسیٹس ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کیا ہوتا ہے جی؟ ایسیٹس ہوتے ہیں. آپ اپنے کسٹمر کے ایسیٹس کو لے کے اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسیٹ سے مراد اگر میں ذرا دیسی زبان میں کہوں تو جائیداد ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسیٹ کا مطلب ہوتا ہے جائیداد، اگر میں سمپل لینگویج میں بات کروں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کون سی جائیداد ہے جناب؟ کسٹمر تو آپ کو کوئی اپنی پراپرٹی آپ کے نام تھوڑی کر رہا ہے، جائیداد تھوڑی نام کر رہا ہے. سو ہمارے اس کیس میں جائیداد سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کسٹمر کے کچھ ایسے ایسیٹس ہوتے ہیں جو اس کی جائیداد ہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسٹمر کی ویب سائٹ آپ کو وہ دیتا ہے، کہتا ہے بھائی میری اس کی مارکیٹنگ کر دو. اگر آپ اپنے کسٹمر کی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو یہ ویب سائٹ کسٹمر کی جائیداد ہے. اگر آپ کسٹمر کے یوٹیوب چینل کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو یہ یوٹیوب چینل کسٹمر کی جائیداد ہے. اگر آپ کسٹمر کے آن لائن سٹور کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو یہ آن لائن سٹور کسٹمر کی جائیداد ہے. اگر آپ اپنے کسٹمر کی کسی موبائل ایپ، اس کی جو اپلیکیشن ہے، اگر آپ اس کی اپلیکیشن کو انسٹال کروانے کی کیمپین کرتے ہیں تو یہ اپلیکیشن اس کی جائیداد ہے. آپ اندازہ کریں کریم کی جو اپلیکیشن ہے، اوبر کی اپلیکیشن ہے، فوڈ پانڈا کی اپلیکیشن ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ہیک ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ سارے کا سارا کاروبار ان کا ختم ہو جائے گا. سو یہ جو دنیا ہے میرے دوستو، اس کے اندر بیسیکلی کسٹمر کے جو ایسیٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا ایتھیکلی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اس سینیریو کے اندر جب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کا کسٹمر جب آپ کو اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب سائٹ مارکیٹنگ، آن لائن سٹور مارکیٹنگ وغیرہ 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 کرنے کے لیے دے، تو اس کو اس بات کی گارنٹی ہونی چاہیے یار کہ اس کے ایسیٹس محفوظ ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ایسیٹس ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اینٹی ہیکر ایکٹیویٹی اس میں آن ہو اور اس میں کسی بھی قسم کا ہیکر اٹیک نہ کر سکے. اگر وہ اٹیک کرے تو آپ کا اکاؤنٹ سیف رہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ جاننے والی ہے کہ بیسیکلی ہیکر جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ تک ایکسیس کرتا کیسے. نارملی جو پیٹرن یوز کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہیکر جو ہے وہ بائی سم مینز آپ کا پاسورڈ اور آپ کا یوزر نیم جو ہے اسے ہیک کر لیتا ہے. جب وہ آپ کا پاسورڈ اور یوزر نیم ہیک کر لیتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اس کو لگاتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جب لاگ ان ہوتا ہے، فرض کریں کہ ADS کی ایجنسی کی ڈیلرشپ آپ کو ملی ہے. اب اس ڈیلرشپ میں آپ کا ایک پاسورڈ ہوگا اور ایک یوزر نیم ہوگا. اگر آپ کا پاسورڈ اور یوزر نیم جو ہے وہ ہیک ہو گیا تو اس ایجنسی کے پاس جو بھی کسٹمر کا سارا یہ جائیداد پڑی ہوگی یہ ساری کی ساری وہ ہیک کر لے گا اور اس کو نقصان پہنچا دے گا. تو اس لیے آپ کا ADS جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سیف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ تو پاسورڈ اور یوزر نیم اگر کسی ہیکر کے پاس چلا بھی جائے
تو تب بھی وہ آپ کے اکاؤنٹ کو لاگ ان نہ کر سکے۔ یہ بیسیکلی ہماری جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ہماری ایتھیکل ذمہ داری ہے کہ ہمارے کسٹمر کا سارا اکاؤنٹ، اس کا سارا ایسٹ جو ہے اس کے، وہ ہمارے پاس محفوظ رہیں۔ اب یہ آپ نے اینٹی ہیکنگ کرنی کیسے ہے، مطلب اینٹی ہیکر ایکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، سیکیورٹی وال بلڈ اپ کیسے کرنی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور اس کی مکمل جو ریزننگ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ آپ نے کام کیوں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہیکر سے اپنا اکاؤنٹ آپ نے بچانا کیسے ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ فردر آگے کلاس کا ہمارا حصہ ہوگا۔ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آج سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ہیکر سے اپنا اکاؤنٹ کیسے بچانا ہے۔ ہم چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہم نے 2 مہینے کے اندر 3 کورسز مکمل کرنے ہیں، سو میں تمہید وغیرہ یا کوئی بالکل بچوں والی بیسک باتیں نہیں کروں گا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، لہٰذا ہم وہ باتیں کریں گے جو ہمارے کام کی باتیں ہیں، اور جو کرنے کے بعد، جو سمجھنے کے بعد آپ اپنی ارننگز جو ہیں وہ سٹارٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو سفر ہے آپ کا ہمارا، آپ اگر پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ 2 مہینے گزار لیتے ہیں تو 2 ماہ کے بعد آپ بہترین طریقے سے اپنی ارننگ کرنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے کام کو پراپر سیکھ لیا ہو۔ سو ہیکر سے اپنا اکاؤنٹ کیسے بچانا ہے، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھانے جا رہا ہوں، سمپل فالو کیجیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے جی، آپ نے سب سے پہلے اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ فیس بک کا اکاؤنٹ آپ نے کھول لیا۔ جب آپ اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ کھولیں گے، موبائل میں کھول لیں یا اپنے کمپیوٹر میں کھول لیں، ایک ہی بات ہے، تھوڑا سا جو طریقہ کار ہے دکھنے کا وہ چینج ہے، مگر بہرحال چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ آ جائیں تو یہ آپ کی سیٹنگز جو ہیں یہ لکھی ہوتی ہیں سیٹنگ اینڈ پرائیویسی۔ آپ نے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کے اوپر کلک کر دینا ہے، سیٹنگ اینڈ پرائیویسی پہ کلک کر دینا ہے۔ جب آپ سیٹنگ اینڈ پرائیویسی پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے ایک نیا یہ ایک جو ہے پورا ٹیب کھل کے آ جائیں گے۔ یہاں پہ دوبارہ سے سیٹنگ کے نام سے ایک آپشن ہوگی، آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ جب آپ سیٹنگ کے نام سے دوبارہ اس پہ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ کھل کے آ جائے گا۔ یہ آپ کے اکاؤنٹ کا جی جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اپنی اسکرین پہ، یہ بیسیکلی آپ کے اکاؤنٹ کا سٹیٹس ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس کے نام پہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ یہ اس کا URL یہ کیا ہے، اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کا فون نمبر کیا ہے، اور وغیرہ، اس کی ای میل کون سی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپشن آ رہی ہوتی ہے سیکیورٹی اینڈ لاگ ان کی، آن یور لیفٹ سائڈ، آپ نے اسے کلک کر دینا۔ جب آپ سیکیورٹی اینڈ لاگ ان پہ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے ایک اور چیز، ایک اور جو ہے وہ ڈیش بورڈ کھل کے آ جائے گا۔ یہ ڈیش بورڈ جو ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑے دھیان کے ساتھ سمجھیے گا، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کلاس کے بعد اس کا کویشچن بھی آپ کر سکتے ہیں، نوٹ کر لیں اپنے سوال، کلاس کے بعد ہم سوال جواب کرتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کا ڈیش بورڈ ہے اس میں سب سے اوپر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ویئر یو آر لاگڈ ان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس وقت آپ کا یہ اکاؤنٹ کہاں کہاں پہ لاگ ان ہے۔ آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ کے تھرو ہی آپ کو ADS کی ڈیلرشپ ملتی ہے، لہٰذا اگر آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ سیکیور ہے تو ADS تک ایکسیس آپ کا جو ہیکر ہے وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا ہیکر مطلب جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کے سائبر کرائم کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کے ADS تک ایکسیس نہیں کر پاتا اگر آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے اس کا اینٹی ہیکر آن ہوا ہوگا۔ یہاں پہ جو یہ کہہ رہا ہے ایکٹیو نہ ہو، یہ دیٹ مینز وہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ کا اکاؤنٹ جو ہے فیس بک کا وہ کہاں کہاں پر ایکٹیو ہے۔ نیچے اس کے یہاں پہ سی مور کی آپشن آ رہی ہے، اسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ کب کب کس کس دن کس کس جگہ پہ یہ ایکٹیو تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا چونکہ جو ڈفرینٹ جو شہر ہے پاکستان کے، وہاں پہ ہماری کلاسز ہوتی رہتی ہیں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی پنڈی میں، کبھی لاہور میں، تو یہاں پہ آپ کو جو میرے اکاؤنٹ پہ نظر آئے گا وہ آپ جیسے یہاں پہ آپ کو جہانیہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کو لاہور نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں ایسے نظر نہیں آئے گا۔ آپ صرف اپنے اکاؤنٹ میں جہاں لاگ ان ہوتے ہیں وہی شہر اور وہی ڈیوائس آپ کو ملے۔ اب یہ بتا رہا ہے یار کہ یہ ونڈو PC یعنی کہ یہ میں لیپ ٹاپ میں لاگ ان ہوں، اس ٹائم ایکٹیو نہ ہو، اور نیچے وہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے موبائل میں 7 گھنٹے پہلے ایکٹیو تھا، اس شہر میں تھا، اس ملک میں تھا۔ آپ نے جب ADS کی ڈیلرشپ لے لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈیلی بیسس پہ چیک کرنا ہے، ڈیلی بیسس پہ کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کہاں پہ لاگ ان ہے۔ جو ہی آپ محسوس کریں یہاں پہ آ کے کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی ایسے موبائل میں، جیسے یہ موبائل لکھا ہوا ہے، یا کسی ایسی ڈیوائس میں یا ایسی کسی لوکیشن میں لاگ ان ہوا ہوا ہے جو کہ آپ کی لوکیشن نہیں ہے،
تو آپ نے اس بات کو سمجھ جانا ہے کہ ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کیا ہے اور اس پہ لاگ ان ہو گیا، چاہے اب وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں کر رہا مگر وہ لاگ ان ہو گیا۔ اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں تو فوراً سے، فار ایگزامپل یہ جہانیاں فرض کریں کہ آپ یہاں پہ ایکٹیو نہیں تھے، فوراً سے یہاں پہ آئیں، اس پہ کلک کریں اور یہاں لاگ آؤٹ کر دیں۔ آپ کا جو ہیکر ہے اگر لاگ ان ہوا بھی ہوگا تو آپ یہاں پہ فوری طور پہ اس کو لاگ آؤٹ کر دیں گے۔ تو یہ ہیک ہونے کی نشانی ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو چل رہا ہوتا ہے پتہ کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ہو گیا ہے تو سمپلی اس کو لاگ آؤٹ کر دیجئے، اسٹیپ نمبر 1۔ ٹھیک ہے جی، اسٹیپ نمبر 2، اگر آپ لاگ ان آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور کے موبائل میں کسی اور لوکیشن پہ آپ لاگ ان شو ہو رہے ہیں تو فوری طور پہ اس کو لاگ آؤٹ کریں یہاں سے، اور لاگ آؤٹ کرنے کے بعد چینج پاسورڈ کے اندر آئیں، ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو آپ سے وہ مانگے گا آپ کا پاسورڈ، اپنا پاسورڈ لگائیں اور وہ مانگے گا نیا پاسورڈ انٹر کریں اور فوری طور پہ اپنے پاسورڈ کو چینج کر دیں۔ یہ تو ایکٹیویٹی ہو گئی کہ آپ کا اگر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ دوسرے بندے کے ڈیوائس سے لاگ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا پاسورڈ چینج کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ نیچے ایک آپشن آ رہی ہے یوز ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن۔ آپ نے کرنا کیا ہے، میرے پاس یہاں پہ آن لکھا ہوا ہے، سیو یور لاگ ان انفارمیشن میرے پاس یہاں پہ آن لکھا ہوا ہے۔ آپ جب اسے کھولیں گے تو یہاں پہ آن نہیں لکھا ہوگا کیونکہ میرے پاس 2 فیکٹر اور میرے پاس سیکیورٹی وال بلڈ اپ ہے، آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کے پاس یہاں پہ آن نہیں آ رہا ہوگا، یہاں پہ آپ کے پاس سمپلی آن نہیں ہوگا۔ آپ نے ایڈٹ پہ آنا ہے، اس پہ کلک کر دینا ہے۔ جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وہ آپ سے آپ کا پاسورڈ مانگے گا، جو آپ کا پاسورڈ ہے۔ جب اپنا پاسورڈ یہاں پہ آپ انٹر کر دیں گے، جو بھی آپ کا پاسورڈ ہے، میں آپ کو یہاں کر کے دکھاتا ہوں۔ جب یہاں پہ آپ اپنا پاسورڈ انٹر کر دیں گے تو اب وہ آپ کے سامنے ایک نیا ڈیش بورڈ کھول دے گا۔ یہ اس طریقے کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ اس ڈیش بورڈ کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ میرے پاس اس نے یہ مجھے آپشن اوپر دے دیا اور یہاں اس نے نیچے مجھے 3 آپشنز دے دی ہیں۔ آپ کو یہ ایسے نہیں دے گا، آپ کو یہ نیچے 3 آپشنز دے گا۔ میرے پاس تو یہ آپشن ایک اوپر آ گئی ہے نا، اور یہاں پہ نیچے 3 آ گئی ہیں۔ آپ کے پاس یہاں پہ اوپر ہی 3 آپشنز آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے ابھی اس کو آن نہیں کیا، تو آپ کو 3 آپشنز بتائے گا۔ آپ کو وہ کہے گا سیکیورٹی کی، آپ کو وہ کہے گا اتھینٹیکیشن ایپ، آپ کو وہ کہے گا ایس ایم ایس۔ آپ نے سمپلی اس ایس ایم ایس والے آپشن پہ کلک کر لینا۔ جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس پہ کلک کرنے کے بعد ایک نیا باکس آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا، جس باکس کے اندر وہ آپ سے کہے گا کہ آپ وہ فون نمبر انٹر کریں جو آپ کا ذاتی فون نمبر ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس ایک سم ہونی چاہیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ کے پاس ایک فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کل کہ فیس بک کا اکاؤنٹ، جی میل اکاؤنٹ اور سم، تو اس میں سے فیس بک کی باری آ گئی ہے۔ اب میں آپ سے سم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو سم آپ کے پاس ہوگی، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سم کا نمبر جو آپ کی پرسنل سم ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کا نمبر انٹر کر دینا ہے۔ جب یہاں پہ اس کا نمبر آپ انٹر کریں گے تو آپ کو میسج آئے گا کہ کوڈ ہیز بین سینٹ آن یور موبائل آن یور سم، تو آپ کی سم کے اوپر ایک کوڈ آئے گا۔ وہ جو کوڈ ہوگا وہ او ٹی پی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ او ٹی پی۔ یاد رکھیے گا جہاں پہ بھی آپ سے بندہ کہے او ٹی پی، جب او ٹی پی کی بات آئے تو او ٹی پی کا مطلب ہوتا ہے 1 ٹائم پاسورڈ، اور اس کی عمر جو ہے وہ نارملی 1 منٹ ہوتی ہے۔ او ٹی پی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 ٹائم پاسورڈ، اس کی عمر جو ہے وہ 1 منٹ ہوتی ہے۔ وہ 1 منٹ کے لیے نا آپ کو ایک پاسورڈ بنا کے بھیج دے گا، اور وہ جو پاسورڈ ہے وہ آپ کی اس سم کے اوپر آ جائے گا۔ وہ جو سم پہ آپ کے پاسورڈ آئے آپ نے وہ اس ڈبے میں انٹر کر دینا ہے، جو ڈبہ یہاں پہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس پہ انٹر کرتے ہی آپ کا جو سارا ڈیش بورڈ ہے سکسیس کا آپ کو میسیج آ جائے گا، اور اب آپ کا ڈیش بورڈ جو پہلے والا ہے وہ جیسے میرا یہاں پہ ڈیش بورڈ تھا اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو ڈیش بورڈ مل جائے گا۔ اور یہاں پہ جہاں پہ آپ کو آف، جہاں پہ آپ کو یہاں پہ میں نے بتایا کہ آپ کو آف، یہاں بیسیکلی میں ذرا اندر اس کے ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، یہ واپس نہیں جا پا رہا، میں اس کو دوبارہ سے اکاؤنٹ میں لے کے آتا ہوں۔ جب آپ کو سکسیس ہو جائے گی یہاں پہ، تو جب پھر آپ یہاں پہ آئیں گے اور سیٹنگز میں جائیں گے، جسٹ سیٹنگ میں یہاں پہ آپ جائیں گے، اور جانے کے بعد جب دوبارہ سیٹنگ میں آپ جائیں گے، اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آگے سیکیورٹی اینڈ لاگ ان کے اندر آئیں گے، اور یہاں پہ آ کے جب آپ اس جگہ پہ آ کے دیکھیں گے تو یہاں پہ آن اور بلیو کلر کا ایک نشان آ چکا ہوگا، اور یہ سیکیورٹی کی جو شیلڈ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، یہ سیکیورٹی شیلڈ آپ کی یہاں پہ آ چکی ہوگی۔
یہ جو آن اوپر لکھا ہوا ہے سیو یور لاگ ان انفارمیشن، اس اوپر لکھے ہوئے سیو یور لاگ ان انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی ابھی جس ڈیوائس میں یہ پاسورڈ انٹر کیا ہے نا، اس والے ڈیوائس کو اس نے اس بات سے آزاد کر دیا ہے۔ کس بات سے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ کام کرنے کے بعد اگر کوئی ہیکر آپ کا پاسورڈ فرض کریں اس کو مل جاتا ہے اور آپ کا یوزر نیم بھی اس کو مل جاتا ہے اور وہ آپ کا پاسورڈ، آپ کا یوزر نیم جو ہے وہ یوز کرتا ہے، مطلب اس کو لگاتا ہے اپنے موبائل میں یا اپنے کمپیوٹر میں، جب اس کو لگائے گا تو اس کو لگانے کے بعد بھی کیا ہوگا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے، بے شک اس کا پاسورڈ کسی کے پاس چلا گیا ہے، بے شک اس کا یوزر نیم کسی کے پاس چلا گیا ہے، لیکن آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیکر اب یوز نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ جب وہ پاسورڈ لگائے گا، جب وہ یوزر نیم لگائے گا تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہی نہیں ہوگا۔ کیوں اوپن نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے جو فون نمبر اب انٹر کر دیا، جو سم آپ نے انٹر کر دی ہے، وہ سم آپ کے اس اکاؤنٹ کے ساتھ اب کنیکٹ ہو گئی ہے۔ اب جب بھی آپ کا ہیکر یا کوئی بندہ آپ کا پاسورڈ لاگ ان لگائے گا تو ایک وہ پاسورڈ ہے جو آپ نے ویسے لگایا ہوا ہے، اس کے بعد ایک فرضی پاسورڈ 1 منٹ کے لیے او ٹی پی، جو میں نے آپ سے عرض کیا، ایک او ٹی پی جو ہے وہ آپ کے موبائل کے اوپر آپ کو ایک میسیج آئے گا جس کی عمر صرف 1 منٹ ہوگی۔ وہ 1 منٹ کے اندر اندر وہ پاسورڈ جو ہے وہ آپ نے پکڑنا ہے اور آپ نے وہ پاسورڈ جو ہے وہ جس بھی ڈیوائس میں لاگ ان کر رہے ہیں اپنے فیس بک کو، وہاں پہ وہ پاسورڈ آپ انٹر کریں گے تو پھر یہ لاگ ان ہوگا، ورنہ وہ لاگ ان نہیں ہوگا، ورنہ وہ لاگ ان نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ آپ خود ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ بھی ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں بھی لاگ ان نہیں ہو سکیں گے، چاہے آپ نے یوزر نیم ڈال دی، چاہے آپ نے پاسورڈ ڈال دیا۔ سو یہاں پہ آپ کی اہمیت اس بات کی بہت زیادہ ہے کہ آپ کی سم آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ آپ کا موبائل اگر گم ہو جائے تو سم آپ کے نام پہ ہو تاکہ آپ سم واپس نکلوا سکیں، کیونکہ جب آپ کو ڈیلرشپ مل جائے گی اے ڈی ایس کی، تو ایک بار آپ کو ڈیلرشپ مل گئی تو اس کے بعد جب تک آپ کی سم پہ وہ آپ سے کنفرمیشن میسیج نہیں مانگے گا، دے گا، تب تک وہ آپ کا اکاؤنٹ، آپ کی ڈیلرشپ جو ہے اس کو ایکٹیو نہیں کرے گا، اس کو بحال نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو اوپر لکھا آ رہا ہے آن، یہ جو آن لکھا آ رہا ہے، اس آن کے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیوائس ہے، اب فرض کریں میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو میں نے لاگ ان کیا ہے تو وہ کہتے ہیں سیو یور لاگ ان انفارمیشن، یہ جو لکھا ہوا ہے سیو یور لاگ ان انفارمیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اس والے اکاؤنٹ کے اندر، میرے اس والے جو ہے یہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے، یہ او ٹی پی کی بندش سے آزاد ہے، کیونکہ میں نے اس پہ لاگ ان کیا ہے نا، تو اس کو پتہ چل گیا بھائی کہ یہ والا موبائل یا یہ والا جو لیپ ٹاپ یا یہ والا جو کمپیوٹر ہے یہ تو اسی کا ہے، اسی بندے کا ہے، لہٰذا وہ اس میں آپ سے او ٹی پی نہیں مانگے گا۔ اس کے علاوہ جس بھی ڈیوائس میں جا کے آپ انٹر کریں گے اپنا پاسورڈ لاگ ان، وہاں پہ آپ سے وہ او ٹی پی مانگے گا۔ تو دوستو یہ جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ لاگ ان، جو ہیکر ہے اس کے پاس اگر پاسورڈ جاتا ہے، اس کے پاس اگر اس کی آپ کی کوئی یوزر نیم جاتا ہے تو وہ نہ کر سکے اس کو، لہٰذا اس طریقے سے آپ نے ہیکنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ وہ لازمی سٹیپ ہے جس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ کل مکمل کر لینا ہے۔ آپ کی کل کی اسائنمنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو اس میں اینٹی ہیکر جو ہے اسے آن کرنا ہے، اس کی سیکورٹی وال کو بلڈ اپ کرنا ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل ہیک نہ ہو سکے اور آپ اس سے بچ سکیں۔ اس کے بعد جب یہ آپ کام کر لیں گے تو اب آپ اپنے کلائنٹ کی جب مارکیٹنگ سٹارٹ کریں گے، چاہے وہ ویب سائٹ مارکیٹنگ ہے، چاہے وہ یوٹیوب مارکیٹنگ ہے، چاہے وہ آن لائن اسٹور کی مارکیٹنگ ہے، چاہے وہ اس کی اپلیکیشن، مطلب جو بھی آپ اپنے کلائنٹ کو سروس دے رہے ہیں، چاہے وہ فری لانسنگ کی سروس دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے کلائنٹ کی جائیداد، آپ کے کلائنٹ کے جو ایسیٹس ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس کے علاوہ نا کچھ اور آپشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن میں اس کی طرف آپ کو لے کے نہیں جاتا۔ فار ایگزامپل ایک آپشن یہاں پہ آتی ہے فیس ریکگنائزیشن، یہ آپ کوشش کریں کہ آن نہ کریں۔ کیوں؟ یار فرض کریں کہ آپ نے آج آپ ایک مرد ہیں اور آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اب آپ کی جو فیس جس نے ریکگنائز کر لیا نا، اگر وہ کلین شیو ہے تو یہ کلین شیو کے اوپر ہی آپ کو باؤنڈ کر دے گا۔ اگر آپ کی مونچھیں ہیں اور کل کو مونچھیں نہیں ہیں تو یہ مونچھوں والا ہی باؤنڈ کر دے گا۔ اگر آپ کی مطلب فیس جو ہے، جو آپ نے اس کو ایک بار جمع کروا دیا بھائی میرا یہ فیس ہے، تو پھر وہ فیس کی باؤنڈیشن آپ کو ہوگی کہ آپ خط یا داڑھی یا مونچھیں، وہ آپ کو بعد میں ایشوز آئیں گے۔ سو فیس کی جو چہرے کی شناخت ہوتی ہے وہ آپ آن مت کریں،
اگر آپ آن کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایشوز آپ کو آ سکتے ہیں، لہٰذا اسے آپ آن نہ کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے یہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کی سم انوالو ہوتی ہے، اور سم ڈیفینیٹلی آپ ہی کی ہوتی ہے، تو آپ کے سوا سم کسی کے پاس ہوتی نہیں ہے، لہٰذا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پیورلی سیف رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کا آپ کو ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ میں موو کرتے ہیں جی۔ اب یہ جو سارے کا سارا فنکشن ہے بیسیکلی یہ آپ کو میٹا دے رہا ہوتا ہے۔ میٹا کیا ہے؟ میٹا جو ہے وہ ایک نئی جس طریقے سے گوگل ہے دنیا کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک نام ہے، ایک کمپنی کہہ لیجیے اسے، اسی طریقے سے میٹا بھی جو ہے وہ گوگل کے بالکل مقابلے کے اندر اپنی سروسز دے رہا ہے۔ آپ کا انسٹاگرام، آپ کا واٹس ایپ، آپ کا بزنس واٹس ایپ، آپ کی جو تمام چیزیں ہیں اس کی ملکیت ہے میٹا کی۔ میٹا بیسیکلی از دی اونر آف آل دیز تھنگس، وہ فیس بک کا بھی مالک ہے۔ اچھا، اب اس تمام پیٹرن کے اندر آپ نے یہ جو سارا میں نے آپ کو کام بتایا یہ آپ نے کر کے آنا ہے، یہ آپ کی آج کی ہے اسائنمنٹ۔ نیکسٹ آگے موو کرتے ہیں جی۔ آپ کا جو سمپل آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ میں سے جو ہر ایک بندہ ہے اس نے ایک چیز کی کیئر کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو کسٹمر ہے، وہ کسٹمر جو آپ سے مارکیٹنگ اپنی کروائے گا، وہ مارکیٹنگ کروانے کے لیے وہ اپنے ایسٹ جو آپ کو دے گا، اس میں ایک اہم ایسٹ جو ہے ویب سائٹ کا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی کسٹمر کی ویب سائٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ایک چھوٹی سی ایک ای کیٹلاگ والی ویب سائٹ بنا کے دیں، جو کہ میں آپ کو اس پہ بنانا سکھاؤں گا، اسی کورس کے اندر شامل ہوگا، تاکہ وہ کسٹمرز تاکہ وہ والا کسٹمر جس کسٹمر کے پاس ویب سائٹ نہیں ہے، آپ اس کی چھوٹی سی ایک ای کیٹلاگ والی جو سائٹ ہے وہ تیار کر سکیں، تاکہ وہ بھی اپنی مارکیٹنگ کے لیے اس کو یوز کر سکے۔ یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے بنائیں گے، یہ بڑی مزیدار قسم کی چیز ہوگی، جس کے اندر پراپرلی ہمارا جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم ایس ای او جو ہے وہ پہلے ہم مکمل کریں گے، اور ایس ای او کے بعد ہم جو ہے اپنے کسٹمر کو اس کا ای کیٹلاگ جو ہے وہ بنانے کی طرف جائیں گے۔ یہ ہماری کلاسز جو ہیں وہ کل کنٹینیو رہیں گی جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس ٹاپک میں یہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں اس ٹاپک کو، میرے بات کرنے کی باری یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ کی جو ہر ایک اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ کل کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا اینٹی ہیکر جو ہے وہ کل آن کر کے آنا ہے، اور آپ میں سے ہر بندے کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی سیکیورٹی وال کل یہاں پہ آن ہونی چاہیے، تاکہ اس کے بعد جب میں آپ کو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ لے کے دوں گا تو آپ کے پاس کسی بھی قسم کا جو ہے یہ والا ایشو نہ ہو کہ سر میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، جب آپ جس وقت آپ اپنے اکاؤنٹ کو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ کے ساتھ جوڑیں گے تو اس وقت جو ہیکر ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج تک آپ کا اکاؤنٹ کبھی ہیک نہ ہوا ہو، لیکن جو ہی آپ اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ لے لیں گے تو آپ کمرشل ہو جائیں گے۔ اب آپ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر فری لانسنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب آپ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایڈ ایجنسی کی سروسز دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو آپ کے اس کمرشل اکاؤنٹ کے اوپر ہیکر اٹیک بار بار کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ ہے اس سے پہلے یہ لازمی کام آپ نے کل کر کے آنا ہے۔ اے ڈی ایس کے بارے میں دوبارہ سمجھ جائیے گا کہ اے ڈی ایس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو آپ سے آپ کا یا آپ کے کسٹمر کا اشتہار ایڈ لے گی، اور دنیا بھر میں جہاں بھی آپ چاہیں گے، جس گلی میں آپ چاہیں گے، جس محلے میں چاہیں گے، جس جینڈر کو، مرد کو، عورت کو، لڑکے کو، عمر کو، جس جگہ پہ آپ چاہیں گے، ڈاکٹر کو، ٹیچر کو، جم والے کو، سوئمنگ پول میں تیرنے والے کو، جہاں جہاں جو آپ بننا چاہیں گے، اپنے کلائنٹ کے مطابق اس کو ٹارگٹ کرنے کے بعد آپ وہاں پہ اپنا اشتہار بھیج سکیں گے، اگر آپ کے پاس اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ آنے والی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے اے ڈی ایس کی جو ڈیلرشپ ہے وہ کس طرح لینی ہے، ہم ڈیلرشپ لیں گے، اور نیکسٹ کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے جو اپنا ایس سی او ہے، یعنی کہ جو ویب سائٹ کی جو مارکیٹنگ ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے آنے والی کلاس کا حصہ ہوں گی۔ آج کی کلاس میں میرے بولنے کی باری سر یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ آن کرنے کی فیسلٹی آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو آپ اپنا ہینڈ بھی ریز کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے کویشچنس کو مائک آن کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ میں جسٹ آپ کے مائک آن کر رہا ہوں جی، جو بھی کویشچنز ہوں آپ نے سوال آپ ضرور کیجیے گا، اور اگر کویشچنز نہ ہوں تو یہ کلاس کی ریکارڈنگ جیسے کل ملی تھی اسی طریقے سے آپ کو آج بھی مل جائے گی۔ آپ نے اپنی کلاس کی ریکارڈنگ کو ایک بار کم سے کم ضرور سننا ہے، اور کوئی چیز، کوئی ایشو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے سمپلی واٹس ایپ کے اوپر جو ہے اپنے ایڈمن کو آپ نے میسج کرنا ہے، وائس میسج، کہ سر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہاں پہ یہ مجھے مسئلہ آ رہا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو سیکھو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ انڈیویجولی، انفرادی حیثیت میں ضرور جواب دیتی ہے کہ بیٹے آپ کا مسئلہ اس طریقے سے حل ہے، اس طریقے سے حل ہے، اس طریقے سے حل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ میں اپنا مائک جہاں سے آف کر رہا ہوں اور آپ کے بولنے کی باری سٹارٹ ہوتی ہے، میں اپنا مائک آف کرنے جا رہا ہوں۔